شہرنامہ اردو سیگمنٹ میں حاضر خدمت ہے کچھ اہم خبریں، سماعت فرمائیے۔ اسرائیل نے جنگ بندی کا معاہدہ ختم ہوتے ہی غزہ میں امداد اور سامان کی ترسیل روک دی۔ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی میں تمام اشیاء اور امدادی سامان کی ترسیل معطل کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے جاری بیان میں دھمکی دی گئی ہے کہ اگر حماس نے امریکہ کی پیش کردہ جنگ بندی میں توسیع کی تجویز کو قبول نہ کیا تو اضافی نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا پہلا مرحلہ ہفتے کے روز ختم ہو گیا تھا، جس میں بڑے پیمانے پر امداد فراہم کی گئی تھی۔ اسرائیل حماس کے مابین غزہ جنگ بندی کا پہلا مرحلہ آج ختم۔ دونوں فریق اب تک دوسرے مرحلے پر مذاکرات مکمل نہیں کر سکے ہیں، جس کے تحت حماس کو دیگر مغویوں کو رہا کرنا تھا، جبکہ اسرائیل کو فوجی انخلا اور مستقل جنگ بندی کی طرف جانا تھا۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ پہلے مرحلے کی جنگ بندی کو رمضان اور پاس اوور 20 اپریل تک بڑھانے کے حق میں ہے۔ اسرائیل کے مطابق یہ تجویز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطی کے ایلچی اسٹیو وٹکوف کی جانب سے آئی ہے۔ برسلز/واشنگٹن نیٹو کے سربراہ مارک روٹی نے یوکرینی صدر وولودیمیر زیلنسکی کو مشورہ دیا ہے کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اپنے تعلقات بحال کریں۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب وائٹ ہاؤس میں زیلنسکی اور ٹرمپ کی ملاقات کشیدہ صورتحال اختیار کر گئی اور دونوں رہنماؤں کے درمیان روس یوکرین جنگ کے حل پر اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ مارک روٹی نے بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے زیلنسکی کو بتایا کہ ٹرمپ نے یوکرین کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے، خاص طور پر 2019 میں جویلین اینٹی ٹینک ہتھیار فراہم کر کے، جس نے یوکرین کو روسی حملے کے خلاف مزاحمت کا موقع دیا۔ نیٹو سربراہ نے مزید کہا کہ امریکہ یوکرین، یورپ اور عالمی امن کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے اور سب کو مل کر ایک پائیدار امن کی راہ تلاش کرنی ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے زیلنسکی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ٹرمپ کے ساتھ ہونے والے تنازع پر معافی مانگے۔ روبیو نے سی این این کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ زیلنسکی کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ ملاقات کشیدگی کے ساتھ ہی ختم ہوگی۔ روبیو نے مزید کہا کہ زیلنسکی کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ واقعی جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں یا نہیں۔ ٹرمپ سے تلخ کلامی کے بعد یوکرینی صدر کا برطانیہ میں پرتپاک خیر مقدم۔ ٹرمپ سے کشیدگی کے بعد یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا برطانیہ پہنچنے پر تپاک خیر مقدم کیا گیا۔ جمعہ کو وائٹ ہاؤس میں یوکرینی صدر زیلنسکی اور امریکی صدر ٹرمپ کی ملاقات میں دونوں کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس نے زیلنسکی پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ امریکی امداد کا مناسب شکریہ ادا نہیں کر رہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ یوکرین کو آئندہ کسی بھی امداد کے لیے امریکی شرائط کو تسلیم کرنا ہوگا۔ مزید پڑھیں، تلخ کلامی کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے یوکرینی صدر کو وائٹ ہاؤس سے چلتا کر دیا۔ امریکہ کے دورے کے بعد زیلنسکی برطانیہ پہنچے، جہاں برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں انہیں گرمجوشی سے خوش آمدید کہا۔ زیلنسکی کی لندن آمد پر ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے یوکرین کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ برطانیہ یوکرین کے ساتھ ہے اور جتنا وقت بھی لگے اس کی حمایت جاری رہے گی۔ یہ ملاقات اتوار کو ہونے والے یورپی سربراہی اجلاس سے پہلے ہوئی، جہاں یوکرین کی حمایت اور یورپی سیکیورٹی کے معاملات پر غور کیا جائے گا۔ بہوجن سماج پارٹی میں بڑی تبدیلی، مایاوتی نے بھتیجے آکاش آنند کو پارٹی کے تمام عہدوں سے ہٹا دیا۔ بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ مایاوتی نے بی ایس پی میں بڑی تبدیلی کرتے ہوئے اپنے بھتیجے آکاش آنند کو پارٹی کے تمام عہدوں سے ہٹا دیا ہے۔ بی ایس پی سپریمو نے کہا کہ اب میں نے خود یہ فیصلہ لیا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں یا آخری سانس تک پارٹی میں میرا کوئی جانشین نہیں ہوگا۔ بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ مایاوتی نے بی ایس پی میں بڑی تبدیلی کرتے ہوئے اپنے بھتیجے آکاش آنند کو پارٹی کے تمام عہدوں سے ہٹا دیا ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ اتوار کو بی ایس پی کی ایک اہم میٹنگ میں لیا۔ مایاوتی نے پارٹی کے جنرل سیکریٹری آنند کمار اور راجیہ سبھا کے رکن رام جی گوتم کو نئے قومی رابطہ کار مقرر کیا ہے۔ بی ایس پی سپریمو نے کہا کہ اب میں نے خود یہ فیصلہ لیا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں یا آخری سانس تک پارٹی میں میرا کوئی جانشین نہیں ہوگا۔
पार्टी के लोगों ने इस फैसले का तहे दिल से खैर मुकद्दम किया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए पार्टी और तहरीक पहले आती है। भाई बहन, इनके बच्चे और दूसरे रिश्ते वगैरह सब बाद में आते हैं। मायावती ने जोर देकर कहा कि उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज की तरक्की न सिर्फ रियासत की तरक्की के लिए बल्कि पूरे मुल्क की तरक्की के लिए अहम है। उन्होंने बीएसपी के बानी कानिशी राम के यौम पैदाइश की आइंदा तकरीबात के लिए मंसूबाबंदी की और उनके नज़रिया से पार्टी की वाबस्तगी का आदा किया।